بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے فریڈم آف ایکسپریشن، فنی آزادی کا اظہار یا آزادی اظہار رائے۔ امریکہ میں توہین آمیز کتاب شیطانی آیات کے مصنف ملعون سلمان رشدی پر چاقو سے حملہ ہوا، جس کے نتیجے میں شدید زخمی ہوا ہے۔ ملعون سلمان رشدی پر جمعے کو اس وقت حملہ کیا گیا جب وہ مغربی نیو یارک میں شتوکوا نامی ایک ادارے میں لیکچر دینے کے لیے اسٹیج پر موجود تھا۔ امریکی خبر رساں ادارے AP کے مطابق جب اس کا تعارف کرایا جا رہا تھا تو ایک شخص نے اسٹیج پر موجود ملعون سلمان رشدی کو مکوں سے نشانہ بنایا اور پھر چھرا گھونپ دیا۔ رپورٹ کے مطابق جمعے کی صبح CHQ-22 کے عنوان سے منعقدہ تقریب میں ملعون سلمان رشدی کو خطاب کرنا تھا، اور جیسے ہی وہ اسٹیج پر آیا ایک شخص نے اس پر حملہ کر دیا۔ عینی شاہدین کے مطابق حملے کے فوری بعد سلمان رشدی کو وہاں سے لے جایا گیا، جبکہ حملہ آور کو حراست میں لے لیا گیا۔ ملعون سلمان رشدی کو طبی امداد کے لیے ہیلی کاپٹر کے ذریعے اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ ملعون سلمان رشدی کو توہین آمیز تصنیف کی وجہ سے ماضی میں بھی قتل کی دھمکیاں ملتی رہی ہیں، اور 1988 میں اس معاملے پر برطانیہ میں بھی متعدد مظاہرے ہوئے تھے۔ پاکستان نے ملعون سلمان رشدی کی گستاخانہ کتاب پر پابندی عائد کر دی تھی، جبکہ ایران کے آیت اللہ خمینی نے 1989 میں رشدی کو واجب القتل قرار دینے کا فتویٰ دیا تھا۔ ملعون سلمان رشدی کو قتل کرنے کے لیے $30 لاکھ سے زیادہ کا انعام بھی رکھا گیا تھا۔ اب بات کرتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن کے نقصانات کی۔ افریقہ کے ایک ملک روانڈن میں 1994 میں روانڈا جینوسائیڈ کے نام سے ایک قتل عام شروع ہوا تھا، جس میں ایک ریڈیو اسٹیشن کو ہتھیار بنایا گیا تھا، اور اس قتل عام کے نتیجے میں 50,000 لوگ قتل کیے گئے تھے۔ عام طور پر مغرب آزادی اظہار کا دفاع کرتا ہے، لیکن اس کی وکالت اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب موضوع عیسائیت یا ہولوکاسٹ سے متعلق ہو۔ مثال کے طور پر برطانیہ کی ایک آئس کریم بنانے والی کمپنی نے اپنی میگزین کے فرنٹ پیج پہ ایک پریگننٹ رائبہ کو آئس کریم کھاتے ہوئے دکھایا گیا ہے، جس میں طنزیہ انداز میں ایک میسیج دیا گیا تھا کہ جس سے وہ رائبہ جو ہے وہ لطف اندوز ہو رہی ہے آئس کریم سے۔ اس اشتہارات کی اشاعت نے بہت سے کیتھولک روحوں کو بھڑکا دیا تھا اور جلا دیا تھا، ان کے مذہبی عقائد کو ہلا دیا تھا۔ جب پوپ UK کا اس نے وزٹ کیا تو اس نے یہ آرڈر کیا کہ اس اشتہار کو بند کیا جائے اور کمپنی کا جو مالک ہے وہ ہم سے معافی مانگے۔ پھر چنانچہ ایسا ہی ہوا، اس اشتہار کو میگزین سے ہٹا دیا گیا اور کمپنی کے مالک نے ان سے معافی مانگی اور ارجانہ بھی ادا کیا۔ اور UK کی عدالت نے یہ کہا، یعنی وہاں کے حکام نے، کہ ایسا کوئی اشتہار نہیں دیا جا سکتا جس سے لوگوں کے مذہبی جذبات مجروح ہوں، لیکن یہ معاملہ صرف عیسائیت کے لیے ہے۔ آپ ان کے عقائد کے ساتھ چھیڑخانی نہیں کر سکتے، اور کسی دوسرے مذہب کو یہ والی سہولت میسر نہیں ہے۔ یہ قانون صرف برطانیہ میں عیسائیت کے لیے ہی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مغرب کا رویہ، یعنی نفرت انگیز یا تضحیک امیز رویے کو یہ ظاہر کرتا ہے دنیا کی باقی برادریوں کے ساتھ، یعنی عیسائیت کے کوئی مذہبی آزادی کو یا ان کا کوئی اشتہار پبلش کرتا ہے تو اس پہ تو فوراً ایکشن لیتے ہیں، اور یہی کام مسلمانوں کے ساتھ یا کسی دوسری برادری کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کو وہ اس طرح ٹریٹ نہیں کرتے جس طرح خود کو کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم ان مذاق اڑانے والوں سے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف سے کافی ہیں۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پیوٹن صاحب کہتے ہیں کہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کو فنی آزادی کا اظہار نہیں سمجھا جانا چاہیے، بلکہ یہ مذہبی آزادی کے خلاف ورزی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری بان کی مون کے مطابق آزادی اظہار رائے کو تمام افراد کے ذریعے غلط استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ کچھ لوگ اس آزادی کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ ویڈیو کا کنٹینٹ اچھا لگا ہو تو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔